السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مدینہ منورہ سے نکلے ہیں ایک تاریخی مقام کی طرف، میدان احد۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اسلام کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ رونما ہوا۔ ہم مغرب کے وقت وہاں پہنچیں گے تاکہ اس جگہ کے سکون اور روحانیت کو محسوس کر سکے۔ مدینہ سے احد کا فاصلہ تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر ہے۔ آج یہ سفر چند منٹ کا ہے، لیکن اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایمان اور قربانی کے جذبے کے ساتھ یہ راستے طے کیا تھا۔ یہ جنگ 3 ہجری یعنی 625 عیسوی میں ہوئی۔ بدر کی فتح کے بعد قریش مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے ایک بڑا لشکر لے کر آئے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 700 کے قریب تھی اور قریش اس سے کئی گنا زیادہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو جبل احد کے سامنے ترتیب دیا اور 50 تیر اندازوں کو پہاڑی پر تعینات کیا تھا تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ ابتدا میں مسلمانوں نے بہادری سے مقابلہ کیا اور قریش پسپا ہو گئی، لیکن کچھ تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کی طرف بڑھ گئے۔ اسی موقع پر قریش کے کمانڈر خالد بن ولید نے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کی پشت پر چڑھائی کر دی، تو اسی وجہ سے جنگ کا رخ بدل گیا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، جنہوں نے اسلام کا پیغام مکہ سے مدینہ تک پہنچایا تھا، اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ سمیت کئی اور عظیم صحابہ نے اپنی جانیں قربانی کر دی۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش تھی۔ انہوں نے نقصان اٹھایا مگر شکست قبول نہیں کی۔ اصل سبق یہ ہے کہ نظم و ضبط، اتحاد اور قیادت کی اطاعت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ غزوہ احد نے امت کو صبر، استقامت اور ایمان کا پیغام دیا۔ اب ہم اس مقام پر ہیں جہاں غزوہ احد کے شہداء دفن ہے۔ یہاں تقریباً 70 شہداء آرام فرما ہیں، اور یہاں کھڑے ہو کر دل عجیب کیفیت محسوس کرتا ہے۔ ایک طرف پہاڑ کی عظمت ہے تو دوسری طرف یہ قبر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام خون اور قربانی سے قائم ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنی جانیں دے کر یہ پیغام دیا کہ ایمان پر ڈٹے رہنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ غزوہ احد ہمیں بتاتا ہے کہ فتح اور شکست دونوں ہی آزمائش ہے، مگر اصل کامیابی صبر، قربانی اور اللہ پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ تو گائز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل سبسکرائب کرے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی بار کون سا تاریخی مقام دیکھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔